یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ بات ہر حسینی کی زبان پر ہے، ہر حسینی کا یہی نعرہ ہے دنیا بھر میں کہ حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ تاریخ کی وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکا کہ تاریخ میں ایسی ایسی حکومتیں گزری ہیں، ایسے ایسے ظالم بادشاہ گزرے جن کا مقصد یہ تھا کہ حسینیوں کو، حسینیت کو دبایا جائے، ذکر علی کو روکا جائے، حسین کی صداؤں پر پابندی لگا دی جائے، جس کے لیے انہوں نے مظالم کی انتہا کر دی، بڑے بڑے ظلم کیے۔ اس حوالے سے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح سے امام حسین کے ماننے والوں کو، مولا علی کے چاہنے والوں کو کتنے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور سے کربلا سے دشمنی عیاں رہی ہر دور میں، خصوصاً ائمہ کے دور میں، جو ان سے بغض رکھنے والے بظاہر جو برسر اقتدار تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کربلا جانے پر پابندیاں لگائی جائیں۔ متوکل جو ایک عباسی خلیفہ ہے، مشہور تھا اس حوالے سے، کربلا کی دشمنی کے حوالے سے، اور کس طرح سے اس نے پابندیاں لگائیں وہاں جانے پر، اس نے وہاں پر ناکے لگوائے کہ کوئی جا نہ سکے، پھر پابندیاں لگانا شروع کی، پہلے بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا، مومنین تو پھر بھی جا رہے تھے، شرط یہ رکھی کہ جو کربلا جانا چاہتا ہے اسے اپنا ہاتھ کٹوانا پڑے گا، اسے اپنا پاؤں کٹوانا پڑے گا، یہ شرط رکھی۔ مومنین اپنے ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر بھی کربلا جاتے رہے۔ پھر شرط رکھ دی کہ اگر دو فرد ہیں جانے والے تو ایک کو اپنی جان دینا ہوگی، پھر وہ کربلا جا سکے گا دوسرا۔ تو یہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں کہ ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی زواری ترک نہیں کی، زواری امام حسین علیہ السلام کے لیے، قبر امام حسین کی زیارت کے لیے گئے۔ حسینی ہر دور میں گئے، مظالم برداشت کر کے گئے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے آج کے اس دور میں کہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ اتنے مظالم کرنے کے باوجود جب یہ زواری کا سلسلہ، یہ زائرین کو نہیں روک سکی وہ یزیدی حکومتیں، تو آج کے دور میں بھلا زائرین حسین اور عاشقان حسین کس طرح سے رک سکتے ہیں۔ اور کربلا جانے پر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ حق کی طرفداری کو روکا جا سکے، کیونکہ جو امام حسین کا چاہنے والا ہے وہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا، وہ طاغوت کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے یہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں بحرین میں شیعہ علی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بہت سے شیعہ علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، 40 سے زائد علماء کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد گزشتہ 3 دنوں میں مزید 20 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ موجودہ حالات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر اعتراض یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایران کی حمایت کرنے والے ہیں، ان کے تعلقات ایران سے ہیں، حالانکہ وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اکثریت جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جن علماء کو، ان کا ایران سے، ان کی اداروں سے، ایجنسیوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ وہاں کے لوکلز ہیں۔ کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا؟ کہ اگر کوئی قم سے پڑھ کے آیا ہے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں، اور ایک نیا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا وہاں کی حکومت کی جانب سے، وہ یہ کہ مومنین پر، وہاں کے شیعوں پر پابندی لگا دی گئی کربلا جانے پر۔ کہہ دیا گیا جی کہ اس برس کوئی بھی شیعہ عراق نہیں جا سکتا، ایران نہیں جا سکتا زیارت پر، جس حوالے سے وہاں کے مومنین نے بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ زیارت مظلوم کربلا سے آپ کس طرح سے ہمیں محروم کر سکتے ہیں۔ یہ وہاں کے مومنین کا کہنا ہے، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر ایئر سپیس کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ایئر سپیس بند ہے موجودہ کشیدگی کی وجہ سے، تو بائی روڈ کا راستہ ہے، اس ذریعے جایا جا سکتا ہے، سعودی عرب کے ذریعے بائی روڈ جایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں پر توڑ پھوڑ کا بھی سلسلہ ہے، وہاں کی انتظامیہ میں اور لوگوں میں بہت زیادہ کشیدگی بڑھ چکی ہے ان اقدامات کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین کی عقیدتیں وابستہ ہیں اس چیز سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں قبر امام حسین کی زیارت کی تمنا پیدا کر دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ مومنین کو ان کے عقیدت سے محروم کرنا، کہ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے بلکہ 14 صدیوں سے جاری ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کس طرح کے مظالم کیے گئے کربلا جانے پر، لیکن اس کے باوجود جب مومنین نہیں رک سکے تو آج کس دور میں کس طرح سے رکیں گے۔
اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ مشہد سے ایک قافلہ پیدل چلا ہے جو کہ 75 دنوں میں پیدل چل کر کربلا معلیٰ پہنچے گا، اور پیدل چل کر تمام تر سختیوں کو، دشواریوں کو، موسم کی شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ مومنین چلتے ہوئے کربلا کی طرف، روضہ امام حسین کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے لبیک یا زینب کے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں اسیران کربلا، اسیران شام کی وہ تھکن ہے جو انہیں تھکنے نہیں دیتی۔ یہ جذبہ ہے مومنین کا۔ اور حکومتیں کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پابندیاں لگانے سے، لوگوں کو روکنے سے یہ ذکر ختم ہو جائے گا، یہ ذکر دب جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اور بڑھ جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کووڈ کے دنوں میں کربلا نہیں جا سکے، دنیا بھر سے قافلے وہاں پر نہیں جا سکے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو یہاں سے لوگ نہیں جا سکے تھے اربعین پر، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں پر میشی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے، اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بحرین میں جو پابندی لگائی گئی ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پابندی لگانے سے یہ سلسلہ کم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اور بڑھ جائے گا۔ انہیں عزاداری سے اگر مسئلہ ہے، وہاں کی حکومت اس حوالے سے بھی اقدامات کر رہی ہے کہ جی محدود کریں گے ہم، تو کس طرح سے محدود کریں گے؟ مومنین کا یہ جذبہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ محدود ہونے کی بجائے 2 گنا ہو جائے گی عزاداری۔ اور اس عاشور کے بارے میں تو بڑے بڑے علماء کی یہ پیش گوئی ہے کہ اس عاشور پر تو خاص طور پہ یہ جو ایام ازار ہیں، اس میں تو وہ رنگ دیکھنے کو ملے گا عزاداری کا، اس انداز سے عزاداری کا سلسلہ ہوگا کہ آج سے پہلے ایسا انداز، ایسا رنگ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے۔ اس قدر جوش و جذبہ اور عقیدت اور عزم ہوگا مومنین میں کہ اس کی مثال پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ موجودہ حالات ایک اس کا بہت بڑا سبب ہیں۔ تو دنیا یہ دیکھ لے، یہ چیزیں منظر عام پر ہیں کہ اس دور میں بھی کربلا جانے پر پابندیاں لگائی جاتی تھیں، آج کے دور میں بھی لگائی جاتی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ایک بات جو نتیجہ حتمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عزاداری کا سلسلہ، یہ ذکر حسین، حسین حسین کا سلسلہ، حسینیت کا سلسلہ نہ اس دور میں رکا تھا، نہ اس دور میں رکے گا، بلکہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ اتنا بڑھے گا کہ اسے کوئی روک نہیں پائے گا۔ ساری دنیا میں ذکر حسین تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ دوسرے مسالک کے علماء، دوسرے مسالک کے لوگ تیزی سے حسینی ہو رہے ہیں، محبت حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ جو مقامات مصر میں ہیں، جو اہل بیت سے منسوب ہیں، وہاں پر دیکھ لیں کس قدر رش بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے کربلا میں بھی یہی مناظر ہوں گے، یہ رکاوٹیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی، یزیدیت ہمیشہ مردہ باد رہے گی۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔